بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہلال رمضان طلوع ہونے والا ہے، اور ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اس ماہ رمضان کی جو سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی روزے کی فرضیت کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں، کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات اللہ تعالی نے روئے زمین پر پیدا فرمائی ہیں، ان تمام میں انسان کو سب سے زیادہ اشرف اور باعزت بنایا، اور اس انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام صلاحیتیں یکساں طور پر ودیعت فرما دی ہیں، رکھ دی ہیں۔ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور بدی کا بھی، ایسے ہی بھلائی کا بھی جذبہ اور برائی کا بھی، ایسے ہی تابعداری اور سرکشی کا بھی، یعنی انسان کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہیں انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے اچھائی بھی صادر ہوتی ہے اور برائی بھی اس سے صادر ہوتی ہے، اور حسنات بھی انسان سے ممکن ہیں اور سیئات بھی اس سے ممکن ہیں۔ تو اس کے باوجود کوئی سیئات اور معصیات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو حسنات سے اور طاعات سے آراستہ و پیراستہ کر لے اور مزین کر لے، تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور انسان کے اور اس کے خالق اللہ تبارک و تعالی کے درمیان اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزے کا مقصد اصلی بھی یہی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور نفس برائیوں سے رکے گا کیسے؟ تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے روزہ۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے، تو آپ نے ان کو فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، روزے کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سارے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ایسے ہی جب رات کو ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ قیام کیا جاتا ہے، یعنی تراویح پڑھی جاتی ہے، تو بھی اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کی شرط، ایمان اور احتساب کی شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں اپنی طاعات پر، ان تمام وعدوں کا یقین کامل ہمارے دل کے اندر ہو۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لائیں گے، احکام پر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صلہ اور بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں ایک نیکی جو بندہ کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب اس کو فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو روزہ افطار کرائے، روزہ رکھ کر اپنا روزہ افطار کر لے، تو اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی اس کو ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسروں کو روزہ افطار کرانے پر بھی جتنا ثواب اس روزے دار نے جس کو آپ نے افطار کرایا ہے اس کو ملتا ہے، اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھلائیں۔ حدیث میں آیا ہے روزہ افطار کرانا، یعنی خواہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ روزہ افطار کرا دیا جائے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی رکھی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا کچھ پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے 11 سے 20 تک، اور تیسرا جو عشرہ ہے اخیر کا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے کام میں آسانی پیدا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ اور جنت کو، اگرچہ جنت تو جنت ہے، اس کو سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مومنین کے اعزاز میں، روزے داروں کے اعزاز و اکرام میں پورے سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے لیے دیکھیے، ایک عام قانون تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک عطا کیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہو گیا،